انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کی ہدایت پر اتنا اصرار کیوں کرتے تھے؟ اگر ہمارے رہنمائی کرنے کا کسی پر اثر نہ ہو تو کیا کریں؟ اور قیامت کے دن فیصلہ کس چیز کی بنا پر ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 25، 26 اور 27 کی۔ تو آئیے ان کی تفسیر جاننے کے لیے سب سے پہلے آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور نہ تمہاری کارستانیوں کی ہم سے باز پرس۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ تو بڑا ٹھیک فیصلہ کرنے والا واقف کار ہے۔ ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، لفظ فتح کا مطلب پیچیدگی کو دور کرنا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو جیسے تالا کھولنا اور چاہے باطن میں ہو جیسے جھگڑا ختم کرنا۔ تفسیر نمونہ، فتاح اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ تفسیر المیزان۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، لوگوں کی ہدایت پر انبیاء کا اصرار کرنا ان کی ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ یہ کہ لوگوں کے گناہ کی بھرپائی کی ذمہ داری انبیاء کے کاندھوں پر ہو یا اس کا الٹا۔ نمبر 2، ادب اور انکساری کامیابی کا وسیلہ ہے، اپنے کام کو جرم اور دوسروں کے کام کو عمل کہا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کی رہنمائی کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہوا تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ قیامت میں سب کا حساب ہوگا۔ نمبر 4، قیامت کا دن یوم الجمع، لوگوں کے جمع ہونے کا دن بھی ہے، یجمع بیننا، اور یوم الفصل، مجرموں سے نیک لوگوں کے الگ ہونے کا دن بھی۔ نمبر 5، قیامت میں فیصلہ حق کی بنا پر ہوگا۔ نمبر 6، قیامت کی طرف توجہ دینا انسان کو فیصلہ کرنے اور اعمال کو انجام دینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ یفتح بیننا بالحق، تمام مکاریوں، نفاق اور سیاسی و سماجی پیچیدگیوں کی فائل ایک دن کھلے گی اور اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 7، اللہ کے سوا نہ تو کوئی پیچیدگیوں کو حل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو جانتا ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 27 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملایا ہے، ذرا انہیں مجھے بھی تو دکھا دو۔ ہرگز کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیت آیت نمبر 27 کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ،
اس آیت اور پچھلی آیتوں میں مخالفوں سے آرام آرام سے بات کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ من جملہ اول، آیت نمبر 24 میں سوچنے کی دعوت دی ہے، آسمانوں اور زمین سے کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماوات والارض، سوچو۔ دوم، انصاف سے برتاؤ اور بات کریں، یا میں یا تم کوئی ایک حق پر ہے۔ انا او ایاکم، بحث کرتے وقت سامنے والے کو فوراً یقین کے ساتھ غلط نہ کہیں۔ سوم، آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، ہر انسان اپنے خیالات اور عمل کا جواب دہ ہوگا، ہمارا اصرار ہمدردی کی بنا پر ہونا چاہیے۔ چہارم، آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا، اپنی باتوں میں قیامت کا ذکر کریں جو کہ حق کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ یفتح بیننا بالحق، پنجم، بحث اور گفتگو کرتے وقت سامنے والے سے دلیل مانگیں، جن بتوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، سرزنش کے ساتھ سوال کرنا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی معبود چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، فرشتے ہوں یا بت ہوں، اپنے آپ کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتے بلکہ تم ان کو اللہ کا شریک جانتے ہو۔ نمبر 3، اللہ کی عزت اور اس کا قابل تسخیر نہ ہونا ہر طرح کے خیالی اور بناوٹی معبودوں کو اس سے ملانے میں رکاوٹ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ہدایت پر اصرار ہمدردی کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی رہنمائی کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہوتا تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ آخرت میں سب کا حساب ہوگا اور قیامت کے دن فیصلہ حق کی بنا پر ہوگا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔